الحمد لله علي ذات عظيم الصفات سميع الصراط كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل القرآن فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء يديب الدعاء يمين الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرف الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العالم العرب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعة واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره وقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير خطبے کے اخیر میں جو پہلی آیت پڑھی گئی ہے وہ سورہ صف کی ہے اور یہ بھی مشہور ہے اور اس سے زیادہ جو ہم سب کو یاد ہے وہ دوسری آیت ہے قل اللہم مالک الملک ہم میں سے اکثر کو یاد ہے انہی دونوں آیتوں کے حوالے سے آج چند منٹ کی بات ہوگی انشاءاللہ۔ پے بپے پچھلے 5-6 سالوں سے جو واقعات ہوتے آ رہے ہیں اور وہ دن بدن بڑھتے بھی جا رہے ہیں، ان واقعات کی مختلف شکل ہے، کبھی اذان، کبھی قرآن، کبھی پیغمبر اسلام، کبھی مسلمان وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے واقعات لگاتار ہوتے آ رہے ہیں، اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ خالی الذہن افراد جو کل تک کچھ نہ سوچتے تھے
اپنی زندگی، اپنی بیوی، اپنا بچہ، اپنا پریوار، اسی کے گرد گھومتے تھے. اب وہ ذہن بھی خالی نہیں رہا، وہ بھی اب سوچنے لگا ہے جس کی جو صلاحیت ہے. اور 2-3 سوال اب ہم میں سے اکثر کے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے. پہلا یہ کہ یہ سب کیوں ہو رہے ہیں، ایسے حالات کیوں ہیں، ایسے سوالات کیوں کھڑے کیے جا رہے ہیں. پہلا یہ. دوسرا یہ کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا. اور تیسرا سوال کہ ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے. یہ 2-3 سوالات ہیں جو گردش کرتے رہتے ہیں عام طور پر اب، اور اپنے اپنے طور پر اس کے جوابات بھی تلاش کرنے کی ہم سب کوشش کرتے ہیں. جو پہلی آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے سورہ صف کی، وہ مکمل آیت بھی نہیں ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہم نے پڑھا ہے. اس کو ایک بار پھر ہم پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ایک حصہ ہے اس کا، اور دوسرا حصہ اس کا ہے واللہ متم نورہ. اس کے پہلے حصے میں پہلے سوال کا جواب ہے. پہلا سوال یہ تھا نا کہ یہ سب کیوں ہو رہے ہیں، اس کا جواب اس پہلے حصے میں دے دیا گیا کہ یہ سب اس لیے ہو رہے ہیں کہ یریدون، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کا ارادہ ہے، چاہت. یریدون کیا ارادہ ہے، کیا چاہت ہے؟ چاہت یہ ہے کہ لیطفئوا، بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنی بھوک سے. تو گویا پہلے سوال کا اس پہلے حصے میں جواب دیا. دوسرا سوال تھا کہ آگے کیا ہوگا. آگے کیا ہوگا اس کے دوسرے حصے میں اس کا جواب ہے واللہ متم نورہ. آگے یہ ہوگا کہ یہ جو چاہ رہے ہیں وہ چاہا کرے، یہ جو منصوبے بنا رہے ہیں بنایا کرے، ان کی جو پلاننگ ہے وہ ہوا کرے. آگے یہ ہوگا کہ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو بجھنے نہیں دے گا بلکہ اس نور کو تمام تک پہنچائے گا، مکمل فرمائے گا، اتمام ہوگا اس نور کا. نور مطلب یہ کہ ایمان، نور کا مطلب اسلام، نور کا مطلب قرآن، نور کا مطلب شریعت محمدیہ، نور کا مطلب یہ تمام امت محمدیہ جو ان سب پر ایمان رکھتی ہے. یہ جواب ہو گیا دوسرے سوال کا. اس میں ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ دیکھیے کہ جو پہلے سوال کا جواب پہلے حصے میں دیا گیا، جو جن میں ان کے منصوبے کا تذکرہ ہے، اس میں الفاظ کتنے ہیں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، 4 الفاظ ہیں. اور اللہ جب اپنا منصوبہ بیان کر رہا ہے تو اس کے الفاظ دیکھیے واللہ متم نورہ، 3 الفاظ. ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو زبان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی ڈکشنری میں، اس کی لغت میں الفاظ کی کمی تھوڑے تھے، لیکن غیر کے منصوبے کا جب تذکرہ کیا تو الفاظ استعمال کیا 4، اور اپنے منصوبے کا جب تذکرہ کیا تو الفاظ استعمال کیے 3. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامنے والے کو بتانا یہ چاہ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں سال کی پلاننگ کرو، جتنی لمبی سے لمبی پلاننگ کر سکتے ہو کر لو، اس کو بجھانے کی خاطر.
تمہاری ان تمام لمبی پلاننگ کو فیل کرنے کے لیے میرے پاس جو فارمولا ہے، میری جو پلاننگ ہے وہ ایک دم ہلکی ہے، بہت چھوٹی ہے، لیکن اس چھوٹی ہلکی منصوبہ بندی کے سامنے تمہاری لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال کی منصوبہ بندی نہیں چلے گی۔ ایک جھٹکا آئے گا اور یہ سب فیل۔ ظلم کا بازار گرم ہے، اس کو دیکھ کر گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، لیکن گھبراہٹ ان کو ہوگی جو اخبار سے حالات کو سمجھیں گے، جو نیوز چینل سے حالات کو سمجھیں گے، ان کے دل میں تو گھبراہٹ طے ہے، لیکن جو قرآن سے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ان کا دل کل اگر مضبوط تھا تو آج اس سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ کل ایمانی گراف یہاں تھا تو ان بڑھتے مظالم کو دیکھ کر کے ان کا ایمانی گراف اور بڑھے گا۔ اس لیے قرآن اپنے طالب علم کو یہ کہتا ہے کہ ظلم جب بڑھ رہا ہے تو اس کا فائدہ ہی ہوا ہے۔ کیا عجیب بات ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ظلم کے بڑھنے سے نقصانات ہوتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ظلم کے بڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، اور ایک فائدہ تو اب ہم سب کی نگاہوں کے سامنے دکھ رہا ہے کہ کل تک جنہوں نے اپنا ووٹ اور اپنا نوٹ دونوں دے کر کے جشن منا رہے تھے، گدی سونپ رہے تھے، آج کان پکڑ کے اٹھا بیٹھی کر رہے ہیں، ہم سے بھول ہوئی۔ کل تک جو ان کے چاہنے والے تھے اب ان کے خلاف کے صف میں کھڑے ہیں، ایک فائدہ تو سامنے دکھ رہا ہے۔ ظلم کے تعلق سے قرآن اپنے طالب علم کو یہ بتاتا ہے کہ کفر کو تو اللہ تعالیٰ اس زمین پر پنپنے دے گا، لیکن ظلم کو پنپنے نہیں دے گا۔ ظلم کو مہلت دے گا، لیکن ظلم جب اپنی حد کو پار کر جائے گا تو لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اس کی ہلاکت، اس کا زوال طے ہے۔ اب یہ دو تین بات جو ہم سب کے سامنے آئی، اس سے بات کیا سمجھ میں آئی؟ بات پہلی سمجھ میں آئی کہ اس کی منصوبہ بندی کے سامنے رب کی منصوبہ بندی بہت بڑی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ بڑھتے مظالم کو دیکھتے ہوئے اہل ایمان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ تیسری بات سمجھ میں یہ آئی کہ جب ظلم بہت بڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ظالم کے زوال کے دن قریب ہے۔ جب یہ تین بات سمجھ میں آئی تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ظالم کے زوال کے دن جب قریب نظر آ رہے ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ گاؤں دیہات کے ہیں، جب گرمی شباب پر آتی ہے، دھرتی پھٹنے لگتی ہے اور اب کسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب اس گرمی کے بعد برسات ہونے والی ہے، تو چادر تان کے وہ کسان سو نہیں جاتا ہے، برسات کے موسم کے آنے سے پہلے ہی وہ تیاری شروع کر دیتا ہے۔ لہذا ہم کو بھی جب قرآن یہ بتاتا ہے کہ ظلم جب انتہا کو پہنچنے لگے تو اس کا زوال ہوگا، تو زوال کے پہلے ہم کو تیاری کیا کرنی چاہیے؟ تیاری میں پہلے نمبر پر تو یہ کہ ہم اپنے دل سے گھبراہٹ کو نکال دیں، مایوسی کو نکال دیں، اداسی کو نکال دیں، اور یہ صرف تقریر اور خطبے کی حد تک نہیں، واقعی اپنے دل سے ان کو نکال دیں۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح کے واقعات پر ہم کو بھڑکنا نہیں چاہیے، بہت غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ کل تک جو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف ہم مظلوم ہیں، اس کو بھی ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ صرف مظلوم ہم ہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اب تو مشاہدہ ہے
کہ مظلوم مزدور بھی ہے جو بیچارہ چلتے چلتے مر گیا، مزدور کسان بھی ہے مظلوم، مظلوم آدیواسی بھی ہے، مظلوم وہ بھی ہے جس کو شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کہتے ہیں، ان میں ایک مظلوم ہم بھی ہیں۔ تو مظلوم صرف ہم ہیں ایسا نہیں ہے، ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ نہ غصہ کرنا ہے، نہ جذبات میں آنا ہے، نہ مایوس ہونا ہے، اور نہ صرف اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا ہے۔ 4 بات۔ اب کرنا کیا ہے؟ تب کرنا اب یہ ہے کرنے کے کام کہ جو مظلوم ہے ان تمام مظلوموں کو ایک طرف کر کے ظالم کو تنہا چھوڑ دینے اور تنہا کر دینے کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ ظالم جس دن یہ سمجھ لیا کہ اب ہم تنہا ہو گئے تو یہ مظلوموں کی کامیابی ہے۔ ہم سب کو مظلوم کو اکٹھا کرنے کے لیے اور ظالم کو تنہا کرنے کے لیے کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے سکھایا ہوگا، بہت کچھ سکھایا ہے۔ ایک نقطہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی سے اور عظیم قیادت سے، گرچہ قیادت کا لفظ رسول کے لیے بہت چھوٹا ہے لیکن سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی سے ہم نے یہ بھول کی ہے کہ صرف مسواک کرنا سیکھا۔ بلا شبہ مسواک کرنا بھی ہم کو رسول سے ہی سیکھنا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کے سوا بھی بہت کچھ سیکھنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے نہیں سیکھا۔ اب مظلوم کو ظالم کے خلاف اکٹھا کرنا اور ظالم کو تنہا کر دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ سکھایا یہ کہ سیاسی اتحاد اور سیاسی تعلقات بعد میں، سیاسی اتحاد اور سیاسی تعلقات سے پہلے سماجی اتحاد ضروری ہے۔ ہم سب پڑھتے ہیں سیرت اور یہ بھی پڑھتے ہیں کہ سن 8 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج لے کر کے مدینہ سے مکہ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچ گیا وادی اصفہان میں، وادی اصفہان مکہ کے بالکل دامن میں، جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھے ہوں گے۔ اور اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر تو ابو سفیان آیا اور انہوں نے جو بھیڑ دیکھی ہتھیار ڈال دیا اور حضور مکہ میں داخل ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا۔ نہیں، یہاں پر رک کر کے ہم کو سوچنا چاہیے کہ مدینہ سے 10,000 کی فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مکہ کے دامن میں پہنچ گئی اور مکہ والوں کو خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ کیا بات ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ مکہ کے لوگ ایک دم بے خبر تھے، ان کے پاس باضابطہ مخبری کا شعبہ تھا، ایک دم چوکنا رہتے تھے کہ کون آ رہا ہے، کس کی کیا نقل و حرکت ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ پوری خبر مکہ والوں کو ہوا کرتی تھی۔ لیکن سن 8 کی 10,000 کی فوج مدینہ سے مکہ